سنسان علاقے سے تیز رفتار ٹرین کی آواز رات کے سناٹے میں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ آج رات 2 بجے کے بعد بوگیوں میں لوگوں کی بھیڑ کافی کم تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے ہر کوئی بیٹھے بیٹھے جھپکیاں لے رہا تھا۔ دور سے دکھائی دینے والی اس ٹرین کی ایک بوگی سے اچانک ایک عورت باہر کی طرف گری اور دھول مٹی اور پتھروں پر گھسیٹتے ہوئے کچھ دور جا کر گر گئی۔ گرنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ خون سے لت پت وہ ریلوے لائن کی طرف گرتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ پچھلے 1 مہینے میں یہ چوتھی واردات تھی۔ نوکری پیشہ مہیلاؤں کو چلتی ٹرین سے نیچے پھینک کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 4 دن بعد تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی ایک لڑکی پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اگر یہ ٹرین چھوٹ جاتی تو اسے صبح تک انتظار کرنا پڑتا، اسی لیے وہ کسی بھی حال میں ٹرین پکڑنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے دل میں ڈر بھی تھا، وہی ڈر جو وہ پچھلے 1 مہینے سے محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے مہینے کا وہ منظر اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جب ایک عورت کے ساتھ چلتی ٹرین میں مار پیٹ ہو رہی تھی اور بوگی میں موجود کسی مسافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی مدد کرے۔ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی خاموش بیٹھی دیکھتی رہی، اور پھر ان ظالموں نے اس عورت کو تیز رفتار ٹرین سے نیچے پھینک دیا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پولیس میں رپورٹ کرے۔ اسی وجہ سے وہ خود بھی ڈر کے سائے میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگی اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ بھاگتے ہوئے وہ پلیٹ فارم پر داخل ہوئی۔ ٹرین نے ابھی پوری رفتار نہیں پکڑی تھی۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اسٹیشن پر بھیڑ بھی کافی کم تھی۔ کچھ لوگ ٹرین سے اتر رہے تھے اور کچھ اندر جا رہے تھے۔ اس نے بھی موقع دیکھ کر جلدی سے ٹرین میں چڑھ گئی۔ پوری بوگی تقریباً خالی تھی۔ وہ اپنا آفس بیگ مضبوطی سے پکڑے ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے تقریباً 1:45 بج رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی، تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اندر آ گئیں۔ وہ فوراً کھڑکی بند کر کے اپنے ہاتھ پر گری بوندوں کو چننی سے صاف کرنے لگی۔ تبھی اس کی نظر زمین پر پڑے ایک اخبار پر گئی۔ بڑے بڑے لفظ میں لکھی خبر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ پھر ایک چلتی ٹرین سے نوکری پیشہ عورت کو نیچے پھینک دیا۔ نیچے گرنے والی عورت کی تصویر دیکھ کر وہ نظر بھٹکانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اسے ٹرین کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ڈر کے مارے وہ بینچ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے ہر مسافر سے ڈر لگ رہا تھا۔ دیر بعد ایک اور لڑکی بوگی میں داخل ہوئی۔ وہ بھی کسی آفس میں کام کرنے والی لگ رہی تھی اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے پوری بوگی پر نظر ڈالی اور جا کر دروازے کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی۔ رات کے سناٹے میں چیرتی ہوئی ٹرین اندھیرے میں ڈول رہی تھی۔ تبھی 2 نقاب پوش آدمی بوگی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے گمشوں سے ڈھانپ رکھے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کے دل میں ڈھڑکن بڑھنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس لڑکی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں پچھلے مہینے والی واردات تازہ ہو گئی۔ دونوں آدمیوں نے پوری بوگی پر نظر ڈالی اور پھر دروازے کے پاس بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی
آنکھیں بند کر کے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، جیسے تھکان کی وجہ سے اسے نیند آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد عجیب سی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دو آدمی اسی لڑکی کو مار پیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ڈر کی وجہ سے وہ خود بھی صرف یہ دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک آدمی نے اس لڑکی کے بال پکڑے اور اسے ٹرین کے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اور پھر اس آدمی نے پوری طاقت سے اسے چلتی ٹرین سے پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی ڈر کے مارے چیخ پڑی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اگلے لمحے اس نے دیکھا کہ دروازے کے پاس وہی سیٹ پر بیٹھی لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ حیران رہ گئی۔ تبھی اچانک بوگی میں مار پیٹ شروع ہو گئی۔ بیچ والی سیٹ پر بیٹھے دو آدمی نے ان نقاب پوش لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ٹرین کی تیز آواز میں ان کی لڑائی چلتی رہی۔ تب اس کی نظر ایک اور اخبار پر پڑی۔ اس اخبار میں لکھا تھا، چلتی ٹرین سے عورت کو نیچے پھینکنے والے دو مجرم گرفتار۔ نیچے تصویر میں وہی دو آدمی موجود تھے۔ اگلے ہی لمحے دونوں مجرم زمین پر پڑے گرے تھے اور ان کے سامنے پولیس کھڑی تھی۔ ایک پولیس آفیسر نے کہا، تم جیسے لوگ کسی لڑکی کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ سن کر اس عورت کی جان میں جان آئی، مگر جب اس نے دوبارہ اخبار کی تصویر دیکھی تو وہ سن رہ گئی، کیونکہ جس لڑکی کو وہ مرا ہوا سمجھ رہی تھی وہ اصل میں پہلے ہی مر چکی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہانٹڈ ٹرین کی یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل عائشہ FQ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی مزید ڈراؤنی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور یاد رکھیں، ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی، کچھ سائے ہمیشہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک کہانی میں، تب تک رات میں اکیلے سفر کبھی مت کیجیے گا۔